قرآن پاک اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس کتاب پر کوئی اعتراض کرتا رہے خود ہی رسوا ہو جائے گا، اس کتاب پر کوئی داغ دھبا لگنے والا۔ اور ایک عجیب بات، پچھلے دنوں ایک انٹرویو سنا تھا میں نے ایک ہندو پنڈت کا، وہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کے بارے میں ایک مضمون پڑھا، کسی نے لکھا ہوا تھا قرآن پاک کی مخالفت میں کہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، قرآن ظلم کی تعلیم دیتا ہے، قرآن قتل کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن امن کی بات نہیں کرتا۔ اس طرح کا ایک مضمون کسی کافر نے لکھا تھا قرآن کی مخالفت میں۔ اچھا، پھر جو آیات، اس نے کچھ آیتیں پیش کی تھی قرآن پاک کی جو اس تعلق سے، مثلا قاتل المشرکین کافہ، تمام کفار کو قتل کر دو، یہ آیت موجود ہے۔ اس نے کہا دیکھو قرآن میں فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھا ہے تمام کفار کو مار دو، ہے ظلم؟ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ کفار جو آپ کے مقابلے میں ہیں ان کو قتل کرو، ان کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ نہیں کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن تو ظلم کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہندو پنڈت جو ان کے بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں، مذہبی آدمی، یہ خود یہ انٹرویو دیتے ہیں، آج بھی موجود ہوگا، تو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھا ایسا ہے تو میں جا کے میں نے مسلمانوں کا قرآن منگایا، قرآن پاک آیا، اب میں دیکھ رہا ہوں وہاں جو صفحہ نمبر دیا کہ فلاں جگہ یہ لکھا فلاں صورت میں آیت، میں نے کھولا دیکھتا ہوں واقعتاً وہ آیت موجود ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ واقعتاً اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور امن اور آشتی کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ خیر، آپ کہتے ہیں جب میں نے فیصلہ کر لیا تو میرے دل میں ایک بات آئی، اب مجھے بڑھ چڑھ کے اسلام کی مخالفت کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اب میں نے اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف خود ایک کتاب لکھنا شروع کر دی اور چھوٹا سا ایک پمفلٹ لکھ کر کے شائع کر دیا۔ جب لکھا تو ہر دور میں ایک حق کی محنت ہے، ایک باطل کی محنت ہے۔ حق والے حق کی محنت کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور باطل اپنی محنت کو دیکھ کر کے اپنے لوگوں کو شاباش دیتا ہے۔ جب ان کی یہ کتاب تھوڑا پبلش ہوئی، پھیلی، تو ان کے ہم نوا جو تھے اسی سوچ کے لوگ، کفار جو اسلام دشمن تھے، انہوں نے اس کو پڑھانے کا بہت اچھا کیا آپ نے، ہاں اب ایک کام کرو، اب یہ تو چھوٹی کتاب آپ نے لکھی ہے، ایک بڑی سی کتاب لکھو، پھر ہم اس کو کسی بڑے ملک سے وہاں پہ چھپوائیں گے اور بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت ہوگی تاکہ اسلام کو بدنام کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کارنامہ کرتا ہوں۔ اب حضرت بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، اب کہتے ہیں خود اپنی زبان سے سناتے ہیں، اب جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا کہ میں قرآن کے خلاف بڑی کتاب لکھوں گا اور اسلام کے خلاف بڑی کتاب لکھوں گا، کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا۔ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں اتنی دہشت گردی ہے، یہ قرآن اترا تھا قرآن والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کتنے بڑے دہشت گرد ہوں گے؟ اگر قرآن اتنا ظلم سکھاتا ہے الیاذ باللہ، تو جو قرآن کے پہلے شخص ہیں وہ تو سب سے بڑے ظالم ہوں گے۔ لہٰذا میرا کام اور مضبوط تب ہوگا جب میں اس شخص کو پڑھوں گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں نے سوچا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو مجھے پڑھنا چاہیے، تاکہ اس جیسا دہشت گرد تو پھر کوئی نہیں ہوگا جب قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سیرت کی ایک کتاب منگوائی، اب جب سیرت کی کتاب لائی ہے، کہتے اب میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ جب میں سیرت پڑھ رہا ہوں، نیت اور مقصد کیا ہے؟ اسلام کی مخالفت، مقصد ہے قرآن کی مخالفت، مقصد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عیب نکالنا۔ اب اس کے یہ سارا مقصد لے کر کے سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں میں نے پہلے کہا تھا قرآن کے اندر ایک نور ہے، سیرت کے اندر ایک سچائی ہے، اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں میں اسی مقصد سے کھول رہا ہوں، جب سیرت پڑھ رہا ہوں اس میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اچھا، شروع کہاں سے ہوتی ہمارے نبی کی سیرت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی آپ کی ولادت کو 55 دن بعد آپ دنیا میں آئے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، کعبہ جو دنیا کا محترم گھر پہلے سے سمجھا جاتا تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ نامی ایک شخص آیا، اس نے اس پر حملہ کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کی، اللہ نے آسمانی لشکر طیرن ابابیل اتارا، انہوں نے اپنی چونچ سے ریت کی برابر کوئی کنکریاں برسائیں، یہ لشکر تباہ ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ پڑا۔ ٹھیک، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو پڑھا، اب سیرت پڑھ رہا ہے مخالفت کے مقصد سے، دیکھتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ آپ جب دنیا میں آئے تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ لکھا ہے سیرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے، ہمارے نبی کی یہ شان۔ آپ امی حضرت آمینہ فرماتی ہیں 9 مہینے آپ میرے پیٹ میں رہے، مجھے کبھی درد اور تکلیف نہیں ہوا۔ اچھا، یہ ظالم ایسے تھے؟ الیاذ باللہ، یہ اس کی زبان میں نقل کر رہا ہوں۔ ابھی سوچ رہے ہیں
کہ عجیب کرشمے ہیں، عام انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ اچھا، جب دنیا کے اندر بچہ آتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ جو ہی زمین پہ اترے، ایک روایت میں کہ آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ آنے والے نے پہلے بتا دیا بتوں کی پرستش نہیں ہوگی، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت ہوگی، آتے ہی آپ نے فرما دیا۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور پڑھنا شروع کر دیا، آگے دیکھا بچپن کے اندر مکہ کے لوگوں کا رواج تھا، وہ اپنی اولادوں کو، اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے، وہاں کی فصیح عربی زبان بھی سیکھیں گے اور تربیت بھی ہوگی۔ اب دودھ کا موقع پر جو واقعہ سیرت میں پڑھتے ہیں، حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آئی تھی ان عورتوں کے ساتھ مل کر کے ان بچوں کو لینے کے لیے۔ سب عورتوں نے مکہ کی سرزمین پر مالدار بچوں کو لیا کہ ان کے گھروں سے پیسہ ہمیں خوب ملے گا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، آپ حضرت آمنہ کے گھر پہ ہیں، آپ کے ابا کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، آپ یتیم بچے ہیں، آپ کو کوئی عورت لینا چاہتی ہے لیکن یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتی ہے کہ ان سے ہمیں کچھ ملے گا ہی نہیں، یہ تو یتیم ہے۔ آخرکار جب حضرت حلیمہ کو کوئی نہ ملا، اور ملتا کیسے، اللہ نے ان کی قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا، چنانچہ یہ آئی، ان کو فکر ہوا جب ہمیں کچھ نہیں ملا تو انہی کو لے کر کے آتے ہیں۔ جس اونٹ پہ آئی تھی وہ بہت کمزور تھا، سب سے پیچھے چلتا آیا تھا، پریشان ہو کر جب کچھ نہیں ملا تو اپنے شوہر سے یہ مشورہ کیا اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔ اچھا، جب لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیا ہے اپنی اونٹنی پر بٹھایا، جو اونٹ اتنا لاغر تھا، اب جس پر آپ سوار ہو گئے سب سے آگے جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ جہاں اپنی بکریوں کو چراتے ہیں، اونٹوں کو چراتے ہیں، تو رات کو آتے ہیں دودھ نہیں ملتا، حضرت حلیمہ کی بکریاں جن جنگلوں میں چرتی ہیں وہاں بھی وہی گھاس، انہی لوگوں کے ساتھ شام کو آتی ہیں، دودھ لبالب بھرا ہوا ہے، یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں۔ آپ کے ایک بچہ اور اپنا بھی ہے، اپنے بچے کے لیے ایک پستان رکھا ہے، یہ اس سے پیئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا رکھا ہے، یہ اس سے پیئیں گے۔ کائنات کے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یہ کافر ظالم سمجھ کے سیرت پڑھ رہا ہے کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوگا، ان کا ظلم دیکھیے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ میں اس پستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہوں، آج یہاں سے پلاؤں گی، جو ہی میں حضور کو یہاں لاتی حضور اس پستان کو منہ نہ لگاتے، دودھ نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا، انہیں معلوم تھا میرے دوسرے بھائی کا حق ہے، میں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کائنات کے لوگوں کو حق دلانے آیا ہوں، میں کیسے اس بچپن میں اس کا دودھ پیوں گا؟ یہ تعلیم ہے۔ اب یہ کافر پڑھ رہا ہے، اچھا بچپن میں انصاف، اس کے بعد جوانی کے اندر وعدہ اور اخلاق حضور کے کیسے ہیں؟ دنیا کو آپ نے سچائی کی تعلیم دی، امانت داری کی تعلیم دی، وعدے اور وفا کی تعلیم دی۔ وہ صحابی، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، آپ کے پاس صحابی رسول آیا، راستے میں آپ چل رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ میرا انتظار کیجئے، میں بھی ابھی گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، وہ گھر میں جا کے بھول گئے حضور کے پاس آنا، 3 دن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اور نماز کے علاوہ سارا وقت وہیں انتظار کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا، یا رسول اللہ میں افسوس سے ہوں، شرمندہ ہوں، میں گھر گیا مجھے یاد نہیں رہا۔ فرمایا آپ یاد نہیں رہے؟ کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو وفا کی تعلیم دینے والے بے وفائی کیسے کرتے ہیں؟ میں 3 دن تک یہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور کی زندگی پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کی زندگی کے وہ واقعات جہاں پہ کفار اور آپ کے صحابہ کے واقعات کہ کفار آپ کے مقابلے میں لڑتے ہیں۔ ایک کافر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا اور آپ نے اس کو نیچے لٹا دیا، حضرت علی اوپر ہیں، اور پھر آپ کے غلام کا واقعہ دیکھیے، اگر آپ ظالم ہیں تو آپ کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی پر اس نے تھوک دیا، حضرت علی نے ہاتھ واپس کھینچ لیے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ تعجب میں ہے، ابھی تک تو مجھے مارنے آ رہے تھے، اب تھوکا میں نے ان کے چہرے پر یا ان پر تو واپس کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھا کہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے اس کو لٹا رہے تھے۔ اب دل میں خیال ہے اس نے مجھ پر تھوکا ہے، اب اگر مارتے حملہ کرتے تو شاید کچھ اپنی وجہ سے بھی حملہ کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والے تھے یا اپنی نفسانیت کی غرض پر کوئی کام کرتے؟ یہ سارا کو جب اس ہندو نے پڑھا تو پھر فیصلہ کیا کیا؟ سوشل میڈیا پر موجود ہے، کبھی میں خود آپ کو بتا دوں گا، شاید میرے پاس وہ اب بھی ہوگا۔ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا، میں تو آیا تھا اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باکردار کوئی شخص ہے نہیں، فی الحال تو ایمان سے محروم تھا۔ جب میں نے انٹرویو سنا ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا میں اس فیصلے پر پہنچا، اس نتیجے پر میں نے جو سنا غلط سنا، ہم نے جو آدھی آیتیں پڑھ کر کے قرآن کا مطلب نکالا تب تو بات بگڑ جائے گی۔
اسلام جیسا امن والا کوئی مذہب نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکردار شخص کوئی نہیں ہو سکتے۔ اور آج میں ہندو پنڈت ہو کر بھی یہ گواہی دیتا ہوں، اسلام سچا مذہب ہے، اور قرآن پاک جیسی کوئی کتاب امن سے بڑھ امن قرآن جیسا کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعلیٰ چیز ہے، اس کو پڑھو، یہ خود اعلان کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ روح ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، ہمیں وراثت میں ملا، لیکن افسوس یہ ہے ہمیں اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، قرآن کے علم کو اپنے سینے میں لائیں، سیرت سے ہم اپنے آپ کو ہوشیار کریں، تو انشاءاللہ جہاں بھی مسلمان جائے گا، آپ کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر دین اور سیرت کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ پتہ نہیں کتنے کافروں کی ہدایت کا آج بھی ذریعہ بن سکتے ہو۔